www.hazratfirozmemon.org حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سال بھر گائے پالتے تھے اور گائے کو اپنے ساتھ رضگاہ بخاری پڑھانے کے لیے ساتھ ساتھ لے جاتے تھے. وہ گائے ایسی ہل جاتی تھی، پل جاتی تھی، عاشق ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ چلتی تھی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. سال بھر خوب کھلایا پلایا، موٹی تازی کیا، اور اتنی پیاری کہ جب حضرت درس بخاری دیتے تھے تو گائے بیٹھی رہتی تھی. جب درس بخاری دے کر چلے اب ساتھ ساتھ گھر جا رہی. ہاں، جب ذبح کرتے تھے تو روتے تھے. اتنی محبت ہو، کم سے کم بیٹا تو نہیں تو اس سے محبت تو ہو. آج کل کیا ہے، مریل سے مریل گائے سستی دیکھتے ہیں. ایسا ہے شادی بیاہ میں شادی حالوں کا بل ادا کرنے کے لیے، مگر گائے کیسی لیں گے؟ دیکھ لو اس کو. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی تعویذ دے دو کہ کسی عورت کو دیکھنے کا، کسی لڑکے حسین کو دیکھنے کا، حسینوں کی طرف نظر اٹھانے کا خیال ہی نہ آئے، ایسی تعویذ دے دو. اگر ایسی تعویذ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تعویذوں سے کام نہیں چلے گا. والذین جاہدوا فینا، میرے راستے میں تکلیف ہو غم اٹھاؤ. سارا کام تعویذوں سے چلتا تو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو تعویذ دیتے تھے، جنگ فتح ہو جاتی. لیکن 70 شہید احد کے دامن میں 70 شہید جو زبان حال پڑھ رہے تھے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے، ان کے کوچے سے لے کر جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. صحابہ نے جانیں دے دی. آج ہم ایک نظر کی حفاظت پر پیر رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. شیخ رات دن غم میں مبتلا ہے کہ کب میرے دوست احباب تقویٰ پر استقامت حاصل کریں گے، لیکن اپنی خواہشات دینے کے لیے تیار، کیا جہاد کریں گے؟ اس لیے قربانی کے زمانے میں آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ اپنے نفس کی بری خواہشات کی قربانی کا بھی سبق حاصل کرتے ہیں. یہ قربانی کا زمانہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ہم کو سبق دیتی ہے. آپ کے سامنے پاس جو ایک بڑے میاں بیٹھے ہیں، آنکھ بند کیے، آپ ذرا آنکھیں کھول لیجیے اور ٹیک بھی نہ لگائیے. جب انسان ٹیک لگاتا ہے دیوار سے تو شیطان اس سے اوور ٹیک کرتا ہے. جب کوئی ٹیک لگاتا ہے تو اس پر نیند طاری کرتا ہے، آرام ملتا ہے، اور بجائے اللہ کے اس کو پھر آرام ملتا ہے، تو آرام کے بعد پھر رام رام اس میں سے نکل آتا ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ اگر مجھ کو ایک ہی ویزا بھی مل جائے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا، جبکہ میں میر صاحب کی خدمت اور ان کی رفاقت سے ضرورت مند ہوں. تو اس نے کہا، اور پھر میں احرام یہاں سے نہیں باندھوں گا تاکہ ویزا دینے والے کی کوئی بدنامی بھی نہ ہو. میں عام لباس میں جہاز پر بیٹھ جاؤں گا، اور جب جہاز ٹیک آف کر جائے گا 1 گھنٹہ چلے گا، اس کے بعد پھر میں احرام تھیلے سے نکالوں گا احرام کو، اور احرام باندھ لوں گا تو ویزا دینے والے کی بھی کوئی بدنامی نہیں ہوگی. عام لوگ سمجھیں گے کہ عام شخص جا رہا ہے. تو ایک دوست نے کہا، جو کونسلر کا دوست، اس نے مجھے کہا کہ جب آپ 1 گھنٹہ ٹیکاف کرنے کے بعد جہاز پر سے اپنے تھیلے سے احرام نکالیں گے تو اس تھیلے سے میر صاحب ہی نکلیں گے. بس یہ سنانا تھا آپ کو. وہ جانتا ہے. اس نے کہا کہ جب تھیلے سے آپ احرام نکالیں گے 1 گھنٹہ جہاز چلنے کے بعد تو اس تھیلے سے میر صاحب بھی نکلیں گے. ہے مزیدار بات کیا نہیں بھائی؟ اس کی یہ بات بہت مزیدار معلوم ہے. تو دوستو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ولی اللہ بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں اور مجاہدہ نہ کرنا پڑے، تعویذوں سے کام چل جائے، وظیفوں سے کام چل جائے، تو میں واللہ کہتا ہوں اگر وظیفوں سے کام چلتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وظیفے بتا دیتے. والذین جاہدوا کی آیت نازل ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے راستے میں تکلیف اٹھاؤ، نفس کے برے برے تقاضے، نفس کی خبیث خیالات گندے، ان تقاضوں پر عمل مت کرو، اور عمل نہ کرنے سے، اپنی بری خواہش کو چھوڑ دینے سے نفس ظالم
اور دشمن کو جو غم پیدا ہو تو اسے اپنا غم مت سمجھو، وہ دشمن کا غم سمجھو. دشمن کے غم سے انسان خوش ہوا کرتا ہے، دشمن کے غم سے کوئی غمگین نہیں ہوتا عقل مند انسان سوائے پاگل کے. لہذا جب گناہ چھوڑنے سے نفس میں غم پیدا ہو تو سمجھ لو یہ غم ہمارا نہیں ہے، یہ غم نفس دشمن کا غم ہے، اور دشمن کے غم سے خوش ہونا چاہیے. اور کی علومت فرماتے ہیں، آپ ایک جملہ غور سے سنیے، جب گناہ نہ کرنے سے، نظر کو بچانے سے، حسینوں سے نظر بچانے سے نفس میں غم پیدا ہوتا ہے، اسی وقت روح میں نور پیدا ہوتا ہے. اسی وقت روح میں نور پیدا ہوتا ہے جو اس کو اللہ والا بنا دیتا ہے. 1000 تہجد کا نور ترازو میں رکھ لو، 1000 تہجد کا نور ترازو میں رکھ لو ایک پلے پر، اور ایک پلے پر حسینوں سے نظر بچانے کا، حرام نظر سے بچانے کا غم رکھ دو، تو اس کا نور بڑھ جائے گا. کیونکہ یہ والذین جاہدوا کا تفسیر ادا کر رہا ہے کہ جو وہ بندے جو میری راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں ان کو خدا ملتا ہے. یہ عیش والا حلوہ کھا کر مجنون بننا چاہتے ہو، دودھ پینے والا مجنون. یہ نفس کو دھوکہ دینا ہے، خود اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا ہے. یہ ظالم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، زندگی کو ضائع کر رہا ہے. کسی دن ویزا ختم ہوگا اور جنازہ نامراد، اس نامراد کا جنازہ گناہگار زندگی کے ساتھ دفن ہو جائے. جلدی کرو، دیر نہ کرو دوستو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم. ایک شخص برف بیچ رہا تھا، کچھ لوگ گھر میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے. اس کا برف کم ہوتا جا رہا تھا. اس نے زور سے اذان کی طرح سے چلا کر کہا، ارے محلے والوں جلدی سے برف خرید لو، میری پونجی گل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. مولانا رومی نے اس وقت یہ شعر کہا کہ دیکھو تمہاری زندگی کی پونجی گل رہی ہے برف کی طرح، ایک دن پتہ چلے گا، ایک دن بھی اب باقی نہیں ہے، اب جنازہ قبرستان جا رہا. اگر جیتے جی ولی اللہ نہ بنے تو کیا خبر میں جا کر جنازہ ولی اللہ بنے گا؟ مردہ. www.hazratfirozmemon.org